ہے اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، یہ مقصد رہ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص بادشاہ کو مخاطب کیا اور اس زمر میں ہر انسان کو مخاطب کیا کہ تمہیں دنیا اکٹھی کرنے کے لیے میں رب نے نہیں بھیجا۔ یہ بادشاہ جاؤ منصب، یہ امیری غریبی یہ تمہیں دی ہے تو یہ تیرے امتحان کے لیے ہے، دنیا اکٹھی کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تمہیں مظلوم کی حاجت روائی کے لیے بھیجا ہے۔ جو طاقت والا ہے وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کی حاجت روائی کرے، اس کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہو اس کی داد رسی کرنا، اس کے لیے دیوار بننا، اس کے ظلموں کو روکنا، یہ مسلمان کی زندگی کا شیوا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ اس ڈگر سے بھی ہٹ گئے، ہم برادری دیکھتے ہیں، بھائی چارہ دیکھتے ہیں، رشتہ داری دیکھتے ہیں، اپنی ذات دیکھتے ہیں، اپنے شب و روز دیکھتے ہیں۔ مظلوم مرتا ہے مر جائے، ہم نے تو اپنی برادری کا ساتھ دینا ہے۔ مظلوم مرتا ہے مر جائے، ہم نے تو اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے۔ مظلوم مرتا ہے مر جائے، ہم نے تو اپنے قریبی کا ساتھ دینا ہے۔ یہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، یہ ظلم کرتا ہے تو کرتا رہے، میں تو اپنے ظالم بھائی کے ساتھ ہوں، مظلوم کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں انصاف ختم ہو گیا، آج دنیا کے اندر سکون ختم ہو گیا۔ حالانکہ قرآن مجید کا ارشاد ہے، حکم ہے کہ مظلوم کے ساتھ رہو، اور اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ شہادت کا وقت آئے تو حق پر مبنی شہادت دو، جس کے خلاف شہادت دے رہے ہو وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، شہادت حق پر دو، یعنی سچی بات کرو۔ تو ہم لوگ سچی بات نہیں کرتے، ہم دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے جھوٹ بول جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہوئے دو نمبری کر جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی جب مدد کرو گے اس کے دل سے دعا نکلے گی، اور مظلوم کی دعا کبھی اللہ رد نہیں کرتا۔ بے شک وہ مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جس کی تم مدد کر رہے ہو، وہ کافر ہی کیوں نہ۔ تو آج ہم لوگوں نے مظلوموں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی دعائیں لینا چھوڑ دیا ہے، جس وجہ سے ہم سکون میں نہیں ہیں، ہم لوگ راحت میں نہیں ہیں۔ تو مظلوم، یتیم اور غریب اور بیوہ لوگوں کی دعائیں اپنے دامن کا حصہ بنائیں، ان کی مدد کریں تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے، تو اللہ پاک ہماری مصیبتوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دے۔